بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اپیلز ریفرنسز پٹیشنز اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپیلز کا نوبت کس وقت آتی ہے؟ وہ اس وقت آتی ہے جس وقت آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کمشنر نے کی ہو، اور آپ اس اسیسمنٹ جو کمشنر نے کی ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے۔ ناؤ کن سرکمسٹانسز میں آپ اپیل کرتے ہیں یا اپیل کے فورمز کیا ہوتے ہیں وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سو جو اپیل کے فورمز ہیں وہ فرض کریں کہ آپ کمشنر ان لینڈ ریونیو از دا فرسٹ پرسن جس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا اور اس نے آپ کا اسیسمنٹ کیا، اور معلوم ہوا کہ جی آپ کا جو خیال ہے اپنی انکم کے بارے میں، یا آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے اپنی انکم کے بارے میں اس کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے کمشنر کا، تو پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں کمشنر اپیلز کے پاس۔ لیکن جو اپیلز کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک جو سگنیفیکنٹ چینج ہے اس سال میں، وہ یہ ہے کہ آپ کمشنر اپیلز کے پاس صرف اس صورت میں جائیں گے اگر آپ کا کیس جو ہے وہ 20 ملین تک کا ہے۔ اگر 20 ملین سے زیادہ کا کیس ہے تو پھر آپ کمشنر اپیلز کے پاس نہیں جاؤ گے، بلکہ آپ سیدھا ایپلیٹ ٹریبیونل کے پاس چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کمشنر اپیلز سے مطمئن نہیں ہوتے، فار ایگزامپل ان فرسٹ سچویشن یور کیس از اپ ٹو روپیز 20 ملین، اور آپ یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ کہ جناب یہاں پہ بھی جو میں سمجھتا ہوں اس مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اب آپ اس کے بعد ٹریبیونل کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ آپ سیدھے کدھر چلے جائیں گے؟ ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک جو مانیٹری لمٹس ڈیفائن کی گئی ہیں، اس کو لا میں نام دیا گیا ہے پیکیونری جیورسڈکشن کا۔ تو پیکیونری جیورسڈکشن آنے کے بعد اب اپیلز کا پروسیس یہ ہو گیا ہے کہ آپ کمشنر ان لینڈ ریونیو کے فیصلے سے اگر خوش نہیں ہیں، اور آپ کا کیس اگر 20 ملین سے زیادہ کا ہے، تو آپ سیدھے ایپلیٹ ٹریبیونل کے پاس جائیں گے، اور ٹریبیونل سے اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کیس جو ہے 20 ملین تک ہے تو پھر آپ کمشنر ان لینڈ ریونیو سے سیدھے کمشنر اپیلز کے پاس جائیں گے، اور اگر یہاں پہ بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ ٹریبیونل کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ آپ سیدھے ہائی کورٹ چلے جائیں گے۔ سو دیٹس ہاؤ دا اپیلس ول پروسیس ناؤ۔ اچھا جی، ہائی کورٹ کے بعد ڈیفینیٹلی اگلا فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور اس پورے اپیل پروسیس کے اندر ٹیکس پیئر جو ہے اس کو ایک اور راستہ بھی اویلیبل ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ سو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ایف بی آر بناتا ہے، اور وہ ٹیکس پیئر کی ریکویسٹ پہ بناتا ہے، اور ٹیکس پیئر اگر یہ چاہے کہ میں اس اپیل کے پروسیس کو اوائڈ کر کے کچھ اور لوگ جو کہ لیٹ سے ان کا بزنس سے تعلق ہے یا پروفیشن سے تعلق ہے، وہ میری بات سنیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں، تو پھر وہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جا سکتا ہے، پھر وہ ان اپیل کے پروسیسز کو اوائڈ کرے گا۔ لیکن اگین اس کے اندر بھی کچھ لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز ہیں، وہ بھی ہم جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن والا ٹاپک ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ سو جو آپ کا فرسٹ اپیل ہے وہ ہونے جا رہا ہے کس کے پاس؟ کمشنر اپیلز کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ سو جو کمشنر اپیلز کے پاس آپ کی اپیل ہے، اس میں آپ نے جو پریسکرائبڈ فارم ہے اپیل کا وہ فل اپ کرنا ہوگا۔ اس کا ایک مینر ڈیفائنڈ ہے، اس مینر میں آپ اپیل اپنی جمع کروائیں گے، اس کو ویریفائی کریں گے۔ جو اس کی جو ریکویزٹ فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ جو فیس جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز بھی لا نے بتائی ہیں کہ جی آپ کتنی فیس جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ جو فیس ہے یہ کمپنی کے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تھوڑی سی زیادہ ہے، اور باقی کیسز میں تھوڑی سی کم ہے۔ جو ڈیو ٹیکس ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ ڈیو ٹیکس پیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیلکولیشن کے مطابق جو سمجھتے ہیں کہ میری ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے، وہ آپ نے پہلے ادا کی ہوئی ہو، تبھی آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو جس نے پہلا فیصلہ کیا آپ کے اسیسمنٹ کے اوپر، اس کے فیصلے کے 30 دن کے اندر اندر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ سو 30 days از دا ٹائم لمٹ، لیکن کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز جو ہے وہ چاہے تو آپ کو اس میں رعایت دے سکتا ہے، کانڈونیشن دے سکتا ہے، اور 30 دن کے بعد بھی آپ کی اپیل ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اگین وہ سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ ناؤ جو کیس ہے وہ کیسے چلے گا، اس کی پروسیڈنگز کیسے ہوں گی؟ وہ ایسے ہوگا کہ کمشنر ان لینڈ ریونیو اور ٹیکس پیئر دونوں کو ایک نوٹس ایشو کرے گا، کون؟ کمشنر اپیلز۔
اور وہ کہے گا جناب اس تاریخ کو آپ تشریف لے آئیں دونوں صاحبان اور اپنا مقدمہ بتائیں کیا مسئلہ ہے. اور اس میں اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ڈیفینیٹلی یہ تو ضروری ہے. کمشنر انلینڈ ریونیو کی بھی بات سنی جائے گی, آپ کی بھی بات سنی جائے گی, اور آپ جو کمشنر انلینڈ ریونیو نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جا سکتا ہے. سٹے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس نے کہا, فرض کریں آپ نے کہا جی میری 1 لاکھ روپے ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے, کمشنر اپیز نے کہا جی نہیں 2 لاکھ بنتی ہے, تو یہ جو ایڈیشنل 1 لاکھ ہے اس کے اگینسٹ وہ 30 دن کا سٹے دے سکتا ہے, اور اندر سٹے آف 30 days بھی گرانٹ کر سکتا ہے. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم ایڈجرمنٹس, یعنی ایڈجرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ پہ فیصلہ ہوگا, وہ آپ کو اگلی تاریخ بتا دے اور ایڈجرن کر دے کیس کو, اور وہ جو نیکسٹ ڈیٹ ہوگی اس پہ پھر دونوں جو ہیں اپنا دوبارہ سے مقدمے کی پیروی کریں گے. کین الاؤ appellant ٹو فائل اینی نیو گراؤنڈس آف اپیل. سو اگر آپ کے پاس کوئی اور نئی بیسز ہیں تو وہ آپ بالکل دے سکتے ہیں کمشنر اپیل کو, لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ omission واز ناٹ کنسیڈرڈ willful اور unreasonable. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کمشنر سے کچھ انفارمیشن willfully جان بوجھ کے چھپائی ہو, اور اب آپ کمشنر اپیل کو بتانے لگے ہیں جی کہ نہیں یہ ایویڈنس میرا دیکھیں یہ اس کے مطابق میں صحیح بنتا ہوں, تو وہ صرف اس صورت میں ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اگر وہ unreasonable یا willfully آپ نے نہ چھپایا ہو. اور no such document or material will be allowed to be presented which was not presented to Commissioner Inland Revenue unless appellant was prevented by sufficient cause. اگر تو ایک ریزنیبل گراؤنڈس کی بیسس پہ آپ یہ ثابت کریں کہ جناب یہ اس وقت یہ ڈاکومنٹ میرے پاس نہیں تھا, اب ہے اویلیبل, تو پھر ہی کمشنر اپیل اس ڈاکومنٹ کو انٹرٹین کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا. نا وہ فیصلہ کیا دے سکتا ہے کمشنر اپیل آپ کے کیس پہ؟ کمشنر انلینڈ ریونیو کے فیصلے کو کنفرم کر سکتا ہے یا اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے. ماڈیفائی سے مراد یہ کہ کمشنر انلینڈ ریونیو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو چینج کر سکتا ہے, کین ناٹ انکریز ڈیمانڈ اور ریڈیوس ریفنڈ. لیکن کمشنر اپیز جو ہے وہ کبھی بھی کمشنر انلینڈ ریونیو نے جو فیصلہ کیا اس سے زیادہ کا آپ کے اوپر ٹیکس برڈن نہیں ڈال سکتا یا آپ کے ریفنڈ کو ریڈیوس نہیں کر سکتا, unless opportunity of being heard given to the taxpayer, جب تک کہ ٹیکس پیئر کی مکمل بات سن نہ لے. ان کیس آف اے او پی, نا یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ یہ بتاتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اے او پی کے ٹیکسیشن میں پڑھا کہ اے او پی کا پروفٹ جو ہے وہ پارٹنرز کی انکم میں ایڈ کیا جاتا ہے فار ریٹ پرپزز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنر کی ٹیکس کیلکولیشن کے اوپر اے او پی کی اسیسمنٹ کا فرق پڑتا ہے. اگر اسیسمنٹ اے او پی کی چینج ہو جائے گی تو پارٹنرز کی کیلکولیشن میں بھی فرق آئے گا. تو اب یہاں پہ لکھا ہوا یہ ہے, یہ والا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر اے او پی کی اسیسمنٹ چینج ہو گئی اس اپیل کے نتیجے میں, تو پھر کمشنر انلینڈ ریونیو جو ہے اس کا جو ڈیریویٹو افیکٹ ہے, ڈیریویٹو افیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پارٹنرز کی انکم میں جو بھی ریٹ پرپز کے لیے اماؤنٹ ایڈ ہونی تھی وہ ظاہر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی. تو وہ جو چینج اماؤنٹ ہے اس سے پارٹنرز کی کیلکولیشن ریوائز بنائے گا کمشنر انلینڈ ریونیو. ٹھیک ہے جی. سو اس کے لیے مزید کوئی علیحدہ سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ تو ریزلٹنٹ کیلکولیشن ہے جس کے اوپر امپیکٹ آنا ہے. تو وہ کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ پھر آتھرائز ہیں کہ آپ وہ چینجز کر لیں اور پارٹنرز کی انکم کے اوپر جو امپیکٹ بنتا ہے وہ ڈال دیں. اینل بھی کر سکتا ہے فیصلے کو, پچھلے فیصلے کو, کمشنر انلینڈ ریونیو کے فیصلے کو. اینل سے مراد یہ کہ جی بالکل ہی غلط آپ کا فیصلہ ہے. اور ادرس ایز اپروپریٹ, یا پھر جو بھی کمشنر اپیل سمجھتا ہو کہ جی اپروپریٹ فیصلہ ہے وہ کر سکتا ہے. 120 دن کا ٹائم ہے اس کے پاس, اور مزید 60 دن بھی لیے جا سکتے ہیں. لیکن ان 120 دن سے اگر آپ اوپر جا رہے ہو تو پھر اس کی آپ کو ریزن بھی فیصلے میں لکھنی ہوگی کس وجہ سے یہ فیصلہ 120 دن کے بعد کیا گیا ہے. اور ایڈجرنمنٹ ریکویسٹڈ بائی ایپیلنٹ اور پوسٹ پون ڈیو ٹو اسٹے, ریمانڈ اور آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, اگر تو ان ریزنز کی بنیاد پہ کیس جو ہے وہ 120 دن سے اوپر گیا ہے, تو ان ریزنز کی بنیاد پہ, یعنی کہ ایپیلنٹ نے ٹیکس پیئر نے خود کہا کہ جی میری آپ اگلی تاریخ دے دیں, ابھی میں نہیں آ سکتا, تو پھر یہ 120 دن کی لمٹ جو لگی ہوئی ہے کمشنر اپیلز کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہوگی. پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر ٹیکس پیئر نہیں کہا نا جی کہ مجھے اگلی تاریخ دے دیں, تو پھر 120 دن میں پابند نہیں ہے کمشنر کہ وہ فیصلہ کرے. یا پھر پوسٹپونمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بن گئی, یا کمشنر اپیز نے کہا جی کہ اس کیس کا ریمانڈ کیا جائے, یعنی کہ تفتیش کی جائے, اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے. اوکے جی. سو یہ کمشنر اپیلز
کی بات ہو گئی. اس کے بعد ایپلیٹ ٹریبونل. ناؤ ٹریبونل کے پاس آپ کب آتے ہو؟ جب آپ 20 ملین سے زیادہ کا آپ کا کیس ہوتا ہے. جو ٹریبونل ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ سو یہ کمپوزیشن لا نے بتائی ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوگا یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی. اور یہ جو ٹریبونل ہے یہ اس لیے ایک وہ جو زیادہ اوتھینٹک فورم سمجھا جائے گا کیونکہ یہ ایف بی آر کے انڈر کام نہیں کر رہا. کمشنر اپیز جو ہے وہ ایف بی آر کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، لیکن جو ایپلیٹ ٹریبونل ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس انشور کی جا رہی ہے کہ ایپلیٹ ٹریبونل ایک انڈیپینڈنٹ ہو فرام ایف بی آر تاکہ وہ جسٹیفائڈ اوپینینز دے سکے جو یا اس کے اوپینینز کو جسٹیفائڈ کہا جا سکے. جو ممبرز ہیں ایپلیٹ ٹریبونل کے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی. سو یہاں پہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہو یا اس کی پریسکرائب کوالیفیکیشن ہو. پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے جس کی 10 سال کا ایکسپیرینس ہو ٹیکس پریکٹس کا. کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے. آفیسر ان لینڈ ریونیو جو کہ بیسک اسکیل 21 یا اس سے زیادہ کا ہو. آفیسر ان لینڈ ریونیو بیسک اسکیل 20 یا اس سے زیادہ کا ہو اور لیکن اس کا 3 سال کا آفس 20 سال بیسک اسکیل 20 میں اس کا 3 سال کا ایکسپیرینس کم از کم ہونا چاہیے. ایگزسٹنگ ممبرس ول کنٹینیو ٹو ہولڈ آفس ٹل کمپلیشن آف ٹرم اور ریزگنیشن اور ریموول. یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ 30 جون 2024 میں یہ اپیل پروسیجرز کے اندر چینج کی گئی تھی اور یہ چینج اس لیے کی گئی تھی کہ جو اپیل ہے اس کے فیصلے میں دیر کی وجہ سے گورنمنٹ کی ریکوری میں دیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اس پروسیس کو تھوڑا شارٹ کرنے کے لیے یہ جو پیکیونری جیوسڈکشن بنائی وہ اس لیے بنائی تھی. تو اب جب اپیل کا پروسیس چینج ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ٹریبونلز بھی دوبارہ سے فارمولیٹ ہوں گے. یہ ایک نئی کمپوزیشن ہے جو دی گئی ہے. تو جو پرانا ٹریبونل ہے وہ اسی طرح آپریٹ کرے گا جب تک اس کی ٹرم ہے. وہ 30 جون 2024 سے پہلے جو بھی ٹریبونل فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے تھے وہ اسی طرح آپریٹ کرتے رہیں گے جب تک ان کی ٹرم کمپلیٹ نہیں ہوتی. اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے آن پریسکرائب فارم مینر. اس کو ویریفائی کرنا ہے. جو اس کی ریکویزٹ فیس ہے وہ ادا کرنی ہے اور آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے کہ آپ 30 دن میں اپیل جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگین جیسے کمشنر اپیلز کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کانڈونیشن دے سکتا ہے تو یہاں پہ ٹریبونل کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ رعایت دے سکتا ہے کہ 30 دن کے بعد بھی آپ کی اپیل ایکسیپٹ کر لے. لیکن اگین آپ کو سفیشینٹ کاز بتانی پڑے گی جی کہ کس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. پروسیڈنگز کیا ہوں گی جی؟ ایٹ فرسٹ ہیئرنگ گیو ٹیکس پیئر آپشن اباؤٹ اے ڈی آر آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا آپشن اس کو دیا جائے گا کہ بھائی اگر آپ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جانا چاہتے ہیں تو ابھی چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا فیصلہ کروا لیں. اگر ٹیکس پیئر اس کو کہتا ہے نہیں جی میں نے ٹریبونل پہ میں مطمئن ہوں مجھے ادھر سے ہی فیصلہ چاہیے تو پھر وہ اس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دیں گے اور پھر اس مقدمے کی سماعت ہوگی. انشور اسٹرکٹ ایڈہیرنس بائی دا ٹیکس پیئر اینڈ کمشنر انلینڈ ریونیو ٹو دا ہیئرنگ اسکیجول. سو جو بھی تاریخ دی جائے گی ٹریبونل یہ انشور کرے گا کہ یہ اپنی تاریخوں کے اوپر آئیں اور اپنی جو ہے وہ مقدمہ پیش کریں. اس میں ایڈجرمنٹس جو ہیں وہ صرف ان 2 ریزنز کی بنیاد کے اوپر دی جائیں گی کیونکہ ایڈجرمنٹس کا ہی تو مسئلہ ہے. ایڈجرمنٹس کی وجہ سے ہی اپیل کا فیصلہ دیر سے ہوتا ہے اور پھر گورنمنٹ کے جو ایکسچیکر میں جو پیسے آنے ہیں وہ پھر دیر سے آتے ہیں. تو ایڈجرمنٹ صرف دی جائے گی فار کمپیلنگ ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ کہ آپ نے کوئی ریزن لکھنی پڑے گی ٹریبونل کو کہ ہم اس وجہ سے ایڈجرمنٹ دے رہے ہیں. نو مینڈیٹری آن مینڈیٹری کاسٹ پیمنٹ وچ شیل ناٹ بی لیس دین 50,000. سو کم از کم 50,000 روپے بھی ادا کرنے پڑیں گے ٹیکس پیئر کو ایک ایڈجرمنٹ لینے کے. ٹیکس شوڈ بی پیڈ بیفور اپیل. جو ٹیکس پیئر سمجھتا ہے کہ میرا ٹیکس کی اماؤنٹ بنتا ہے وہ اس نے ضرور پے کیا وہ انلیس اسٹے گرانٹیڈ بائی دا ٹریبونل انٹل انلیس کے ٹریبونل اس کے اگینسٹ اسٹے گرانٹ کر دے. میکسیمم 90 days اسٹے کوڈ بی گرانٹیڈ. اوکے جی میکسیمم یہ ٹائم پیریڈ آ گیا. ڈیسیژنس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اگین اسی طرح جیسے کمشنر اپیلز کے کیس میں تھا کنفرم کر سکتا ہے اس کے ڈیسیژن کو. کمشنر ان لینڈ ریونیو نے جو فیصلہ کیا اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے اینل کر سکتا ہے یا کیس ریمانڈ کر سکتا ہے. بوتھ پارٹیز کو اپرچونیٹی آف بینگ ہرڈ لازمی دی جائے گی اور ڈیسیژن جو ہے وہ 90 days میں کرنا ہے اور 90 days سے زیادہ کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے may be allowed by Ministry of Law and Justice. اچھا جی پینڈنگ اپیز ٹائم لمٹ 180 days. یہ پینڈنگ اپیز یہ بیسیکلی لکھا ہوا یہ ہے کہ 30 جون 2024 سے پہلے جو اپیل چل رہی تھیں ان کے لیے 180 دن کا ٹائم تھا تو وہ 180 دن کا ٹائم 180 دن کا ہی رہے گا. یہ جو اب نئے کیسز آئیں گے 30 جون 2024 کے بعد ان کے لیے 90 days کا ٹائم ہے.
اچھا جی، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہو. ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا، ہائی کورٹ میں آپ اپنا ریفرنس فائل کریں گے ود ان 30 days. ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد 30 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کمشنر اپیلز کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ پیکیونری جورسڈکشن کو دیکھ کے یعنی فیصلہ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کمشنر اپیلز کے پاس تھے تو پھر آپ یعنی 20 ملین تک کا آپ کا کیس تھا تو آپ کمشنر اپیلز سے پھر ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کے پاس آ جائیں گے. اور اگر آپ ٹریبیونل کے پاس تھے، آپ کا 20 ملین کا کیس سے زیادہ کا کیس تھا تو پھر آپ ٹریبیونل سے اگلا فورم آپ کے لیے ہائی کورٹ ہوگا. نا یہ جو ہائی کورٹ ہے یہاں پہ آپ نے 30 days تک اپنی اپیل جمع کرانی ہے. پچھلے فیصلے کے 30 دن تک کا ٹائم ہے. پریسکرائبڈ فارم میں جمع کروائیں گے اور اسٹیٹمنٹ آف کیس اس میں آپ بتائیں گے کہ جی میرا مقدمہ کیا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا کویسچن آف لا انوالو ہے یا مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ انوالو ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ عدالت جو ہے نا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کو ان کو کسی بھی قانون کی تشریح کا اختیار ہے. تو کویسچن آف لا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہ ہو، صرف قانون کی تشریح کرنے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ ٹیکس پیئر کے حق میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. فار ایگزامپل ٹیکس لا میں ایک ڈیفینیشن ہے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک ہے جی. اور پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن لا میں اس لیے ہے کیونکہ جب نان ریزیڈنٹ نے پاکستان میں بزنس کرنا ہوتا ہے تو اگر اس کا بزنس ایسا ہے کہ جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کو پورا اترتا ہے تو ایسی صورت میں نان ریزیڈنٹ کی انکم کو جو وہ پاکستان سے کمائے گا اس کو پاکستان سورس انکم کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر پاکستان سورس انکم کہا جا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس پیئر نے ٹیکس ادا کرنا ہے. نا اب اگر اس کا جو ٹائپ آف بزنس پاکستان میں ہے کیا وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ جو ٹیکس پیئر کا جو بزنس ہے اس میں اس کو دیکھ کے یہ کسی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی تشریح ریکوائرڈ ہے. اگر مقدمہ اس طرح کا ہے کہ اگر عدالت یہ ایکسپلین کر دے کہ یہ فلاں ٹائپ آف بزنس پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو اگلا ڈیسیژن آلریڈی آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں اس نے اگر وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے، نان ریزیڈنٹ کا وے آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان اگر وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ پاکستان سورس انکم ہے. اور اگر نان ریزیڈنٹ کی وے آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی انکم پاکستان سورس انکم نہیں کہلائے گی، اگرچہ وہ پاکستان سے ہی کما رہا ہوگا تو پھر اس کے اوپر ایف بی آر ٹیکس نہیں لے سکے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن ہے، اگر صرف یہ پرابلم ہے تو پھر اس کو ہم بولیں گے کہ یہ کویسچن آف لا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں ایویڈنس بھی ریکوائرڈ ہے، کویسچن آف لا میں ایویڈنس نہیں چاہیے ہوتا، صرف قانون کی تشریح ریکوائرڈ ہوتی ہے. لیکن جو مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی ایویڈنس بھی پروو کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں فلاں جو ہے شخص وہ مائنر ہے، تو مائنر کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا کہ وہ 18 سال کا ہے یا نہیں ہے، 18 ایئرس آف ایج ہے یا نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹیکس ایئر. تو اب اس کے لیے ایک ایویڈنس بھی ریکوائرڈ ہے نا. وہ ایویڈنس کیا ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو فردر کوئی ڈاکومنٹ چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ جناب یہ 18 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیکٹ بھی ہے جس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. سو آپ نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ آف کیس جمع کروانی ہے اس میں آپ بتائیں گے جی کہ میرا کویسچن آف لا ہے یا میرا مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کمپلیٹ ریکارڈ آف ایپلیٹ ٹریبیونل یا کمشنر اپیلز ود ان 15 days آف ریفرنس. اور 15 دن میں آپ نے پورا ریکارڈ بھی جمع کروانا ہے جو بھی آپ کا مقدمہ چلا تھا ٹریبیونل میں یا کمشنر اپیلز کے پاس جو بھی مقدمہ چلا تھا اس کا پورا ریکارڈ آپ جمع کروائیں گے. اگر ہائی کورٹ سیٹسفائی ہو جائے، جو اگلا پوائنٹ ہے یہ سمجھیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہائی کورٹ اس کو یہ سیٹسفیکشن مل جائے کہ ہاں کوئی کویسچن آف لا اس مقدمے میں ایگزسٹ کرتا ہے یا مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر وہ مقدمے کی تاریخ دیں گے. ادروائز وہ کہیں گے جی یہ مقدمہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے. سو چیف جسٹس شیل کانسٹیٹیوٹ بینچز ایٹ لیسٹ 2 ججز آف ہائی کورٹ. یہ بینچ بن جائے گا، 6 مہینے میں ہائی کورٹ نے ڈیسیژن اس کے اوپر کرنا ہوگا. High Court shall constitute sufficient number of benches so that all cases should be decided within 6 months. After decision of High Court, orders of tribunal یا appeal shall stand modified accordingly. So جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی پھر اس کے مطابق ہی ٹریبیونل یا کمیشن لینڈ ریونیو اپیلس جہاں سے بھی آپ آ رہے ہو اس کے فیصلے کو پھر ماڈیفائی کر دیا جائے گا. سینڈ آف کاپی آف ججمنٹ
انڈر سیل آف دا ہائی کورٹ. سیل کہتے ہیں اسٹیمپ جو اس کی مہر ہے, اس کو انڈر سیل آف ہائی کورٹ ٹو ٹریبونل یا کمشنر اپیلز, جو بھی فیصلہ ہے وہ پھر ان صاحبان کو بھیج دیا جائے گا. اور اپلیکیشن بائی اگریوڈ پرسن ادر دین کمشنر شیل بی اکمپنیڈ بائی فی آف 50,000. سو ایک فیس بھی ہیوی اماؤنٹ کی ایڈ کی گئی ہے, کیونکہ اگر یہ فیسیں کم رکھی جائیں تو پھر ٹیکس پیئر کو بڑا ہی آسان لگتا ہے کہ یار ٹیکس دینے سے بہتر ہے اگلی تاریخیں لیتے جاؤ, اگلے فورم پہ چلے جاؤ, اور تاکہ مجھے ٹیکس جو ہے پیمنٹ میں ڈیلے کر سکوں. اپلیکیشن بائی کمشنر شوڈ بی اکمپنیڈ بائی ریٹن آتھرائزیشن بائی ریلیونٹ چیف کمشنر. سو یہ چیف کمشنر کی آتھرائزیشن کے ساتھ اپنی اپلیکیشن جمع کرائے گا, کیونکہ مقدمہ دیکھیں کمشنر ایکچولی تو دو فریق کون ہیں, کمشنر انلینڈ ریونیو اور ٹیکس پیئر, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی پہلے گئے تھے کمشنر اپیلز کے پاس یا ٹریبیونل کے پاس, اور وہاں سے اب ہائی کورٹ, اگر فرض کریں کہ ٹریبیونل میں کیس گیا اور ٹیکس پیئر کے حق میں فیصلہ ہو گیا, تو اب اگلا اپیل, رائٹ آف اپیل تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ٹیکس پیئر کیوں جائے گا؟ ٹیکس پیئر کا تو حق میں فیصلہ ہوا ہے, تو اس لیے کون جائے گا؟ کمشنر انلینڈ ریونیو اگر چاہے گا, وہ سمجھتا ہے کہ جی میرا کیس ہائی کورٹ سنے, تو پھر وہ جائے گا. تو اس کے لیے اس کو چیف کمشنر یعنی اس کا جو باس ہے کمشنر کا, اس کی آتھرائزیشن چاہیے ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ ہائی کورٹ کے بعد جائیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق جو جتنی بھی پروویژنز ہیں وہ آرٹیکل 185 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس میں دی گئی ہیں. اس لیے انکم ٹیکس آرڈیننس میں, یعنی ہمارے سلیبس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سپریم کورٹ نے پھر آگے کیا کرنا ہے, وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین پاکستان کے مطابق آپریٹ کرے گا. نا یہ جو آپ کے اپیل کا جو سائیکل ہے سارے کا سارا, اس میں آپ ہائی کورٹ تک, سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں, لیکن بیچ میں آپ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں. سو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن بیسیکلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ ایگریوڈ پرسن ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز نہ ہوں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ہارڈ شپ ہو رہی ہے, وہ یہ ثابت کر سکتا ہو کہ جناب میرے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے, میری بات نہیں سمجھی جا رہی, یا میں کس طرح سے میرا جو مقدمہ ہے وہ میں اپیل والوں کو, فورم کو میں ایکسپلین نہیں کر سک رہا ہوں. سو وہ اپنی ہارڈ شپ ایکچولی ایکسپلین کرے گا, ٹھیک ہے جی. اور اگر تو ہارڈ شپ ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر وہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے لیے ریکویسٹ کرے گا, کس کو؟ ایف بی آر کو. نا اس کا کیس جو ہے وہ 50 ملین سے زیادہ کا ہونا چاہیے. یہ لمٹ ایس او ایز پہ اپلائی نہیں ہوتی. ایس او ای ایبریویشن ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا. فار ایگزامپل جیسے پی آئی اے ہے, جیسے یوٹیلیٹی سٹورز ہے, جتنی بھی آپ کے یہ ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, فار ایگزامپل آئی ایس کو, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی, فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی, گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی. سو یہ سارے کے سارے ایس او ایز ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ اون کرتی ہے کسی بزنس کو, تو وہ جو گورنمنٹ اون بزنس ہوتا ہے اس کو ایس او ای بولتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز. نا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے کیس میں یہ لمٹ اپلائی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا جو ایکسٹینٹ آف ویور آف ڈیفالٹ سرچارج, ڈی ایس از ایبریویشن آف ڈیفالٹ سرچارج اور پینلٹی, یعنی ٹیکس پیئر یہ کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ میں ٹیکس دینے کو تیار ہوں لیکن ڈیفالٹ سرچارج پینلٹی بہت زیادہ ہے. ڈیفالٹ سرچارج بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لا کے اندر ایک اماؤنٹ ہے, ایک ریٹ بتایا گیا ہے مارک اپ کا, جو آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو جاتا ہے اگر آپ نے ٹیکس پیمنٹ میں ڈیلے کی, تو جتنا ڈیلیڈ ٹائم ہوتا ہے اس کا آپ نے ڈیفالٹ سرچارج دینا ہوتا ہے. اور پینلٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط بیانی کی, کوئی آپ نے وائلیشن کی, تو اس پہ پینلٹی لگائی جا سکتی ہے. تو ٹیکس پیئر بالکل ایسی صورت میں کہہ سکتا ہے جی کہ یہ میرے ساتھ ہارڈ شپ ہے, اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی کوئی ڈسپیوٹ اگر کوئی ہو تو وہ آپ بتائیں گے اپنی اپلیکیشن میں, اور یہ آپ اپلیکیشن ایف بی آر کو دے دیں گے کہ میرے لیے اے ڈی آر سی جو ہے وہ بنائی جائے, میں ان کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. نا یہ جو اے ڈی آر سی, یہ جو اپلیکیشن ہے, اس میں آپ مینشن کریں گے کہ میرا کیا ڈسپیوٹ ہے جو انڈر لیٹیگیشن ہے, یعنی میں پہلے کس اپیل کے فورم پہ موجود ہوں, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اے ڈی آر سی بنائی جائے, اور انیشیل پروپوزل فار ریزولوشن اور ٹیکس آفر, آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں کتنا ٹیکس پے کرنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے جی. اپنی آفر آپ دیں گے, اور دوسری ایکسیپٹنس آپ یہ دیں گے کہ جو فیصلہ جو ہے انڈر ٹیکنگ آف ایکسیپٹنس آف ڈیسیژن اینڈ وڈرال آف لیٹیگیشن, کہ جو بھی پھر آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی فیصلہ کرے گی مجھے وہ قبول ہوگا, اور میں اپنے سارے مقدمے واپس بھی لے لوں گا جو بھی اپیل فورم سے پڑے ہیں.
ایس او ای شیل ودرا آل کیسز. لیکن اگر اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہے تو وہ اپنے تمام مقدمے جو اپیل فورمز پہ ہیں ان کو واپس لے اور پھر اس کے بعد یہ درخواست دے. نہ جب یہ درخواست آئے گی ایف بی آر کے پاس تو 15 دن کے اندر اندر ایف بی آر نے آپ کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنا دینی ہے. نہ یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج nominated by FBR from panel to be notified by Law and Justice Department. سو اس ایک پینل ہے جس کو لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے بنایا، ایک پینل بنا دیا ہے، لسٹ بنا دی ہے کہ جناب اس میں سے آپ نامینیٹ کر لو. سو ایف بی آر نامینیٹ کر دے گا اس میں سے ایک بندے کو کہ جناب یہ چیئر کرے گا اے ڈی آر سی کو. اسی طرح جو چیف کمشنر ہے جہاں پہ آپ کا جس بھی علاقے کا کیس ہے اس علاقے کا جو چیف کمشنر ہے وہ بھی اس اے ڈی آر سی کا پارٹ ہوگا. اور جو ایکسٹرنل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ون پرسن نامینیٹڈ بائی ٹیکس پیئر. ٹیکس پیئر خود بتائے گا. ایک پینل جو کہ ایف بی آر نے نوٹیفائی کیا ہوا ہوگا، اس پینل میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے، کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا ٹیکسیشن کا، اور وہ آپ کے آڈیٹر بھی نہ ہوں، آپ کے بزنس کے آڈیٹر بھی نہ ہوں. ریٹائرڈ بی پی ایس 21 اور ابو انلینڈ ریونیو سروس آفیسر، یعنی ایف بی آر کا ہی کوئی آفیسر ہوگا ایک کم از کم بی پی ایس 21 کا، اور ریپیوٹیبل بزنس مین نامینیٹڈ بائی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، یا پھر کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے. سو یہ جو ایک پینل نوٹیفائی ہوا ہوا ہوگا، ایف بی آر نے نوٹیفائی کیا ہوگا، ٹیکس پیئر اپنی مرضی کا بندہ اس میں سے چوز کرے گا کہ جناب اس بندے کو بھی اے ڈی آر سی میں شامل کریں. یہ میری بات صحیح سمجھ لے گا، ٹھیک ہے. سو جب یہ بن جائے گا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی، تو پھر ایف بی آر یہ چیز کمیونیکیٹ کر دے گا تمام لوگوں کو، ٹیکس پیئر کو، کمشنر کو، اور جہاں پہ بھی آپ کی اپیل چل رہی تھی وہاں پہ ان سب کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اے ڈی آر سی جو ہے وہ بن جائے گی، اور جب تک اے ڈی آر سی فیصلہ نہیں کرے گی تب تک آپ کے ذمہ جو بھی ٹیکس ہے وہ اس کے اگینسٹ آٹومیٹکلی ایک سٹے مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی. کہ جب تک اے ڈی آر سی فیصلہ کرے، یا جب تک وہ اے ڈی آر سی فیصلہ کرنے میں ناکام ہو اور وہ ڈیزالو ہو جائے، تو اس وقت تک آپ نے اب کوئی ٹیکس نہیں دینا، آپ کے ٹیکس کے اگینسٹ آپ کو سٹے مل گیا. اب اے ڈی آر سی انکوائری کر سکتی ہے، ایکسپرٹ اوپینین لے سکتی ہے، آڈٹ کروا سکتی ہے، اور اس نے 45 دن میں فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ اس 45 دن سے اوپر جاتی ہے تو 15 دن کا اور ٹائم ہے اس کے پاس، لیکن ان 15 دن کی صورت میں اس کو ریزن بھی لکھنی پڑے گی فیصلے میں کہ ڈیلے کیوں ہوئی. میجورٹی سے یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میجورٹی سے اپنا فیصلہ کرے گی، اور اپنا جو فیصلہ ہے وہ اس کا بائنڈنگ ہوگا کمشنر پہ بھی، اور وہ اس وقت بائنڈنگ ہوگا. اس کی کنڈیشن لا نے یہ بتائی ہے کہ اگر تو ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنے تمام فیصلے کے بعد اپنے تمام اپیز جو ہیں وہ ودرا کرتا ہے، اور 60 دن کے اندر اندر کمشنر انلینڈ ریونیو کو بتا دیتا ہے کہ جناب میں نے اپنے سارے مقدمے واپس لے لیے، تو پھر وہ کمشنر کے اوپر وہ فیصلہ بائنڈنگ ہو جائے گا جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے کیا ہے. نا یہ جس وقت فیصلہ ہو گیا اور اس نے اپنے کیسز ودرا کر لیے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر فیصلہ نہیں ہوا 60 دن کے اندر، تو پھر 60 دن کون سے؟ یہ 45 دن اور یہ 15 دن. سو اس دوران میں اگر فیصلہ نہیں ہوا تو اے ڈی آر سی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور ایف بی آر ول کمیونیکیٹ اے ڈی آر سی ریزولوشن. جس طرح ایف بی آر نے یہاں پہ بتایا تھا سب کو کہ اے ڈی آر سی بن گئی ہے، تو اسی طرح ایف بی آر ان لوگوں کو بتا دے گا کہ جناب اے ڈی آر سی بن گئی ہے، اور اب آپ اپنے جو مقدمہ ہے اس کو اپنے طریقے سے چلائیں اور 90 دن میں اس کا فیصلہ کریں ٹیکس پیئر کا. سو یہ تھا جی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. نا یہ جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس میں اس کے بعد جو آخری جو ہماری سلائیڈ ہے اس چیپٹر کی وہ ہے، اس سلائیڈ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ سب سے پہلے جو ڈسپیوٹ آیا وہ کس کے درمیان آیا؟ کمشنر انلینڈ ریونیو اور ٹیکس پیئر کے درمیان، ٹھیک ہے. نا یہ جو ٹیکس پیئر اور کمشنر انلینڈ ریونیو کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹ ہوا وہ کس کے اوپر تھا؟ ایک اسیسمنٹ آرڈر تھا، ٹھیک ہے. ایک اسیسمنٹ آرڈر تھا جو کس نے ایشو کیا تھا؟ یہ اسیسمنٹ آرڈر ایشو کیا تھا کمشنر انلینڈ ریونیو نے، رائٹ. اب ٹیکس پیئر نے کہا جی کہ میں جاتا ہوں اپیل کے لیے. سو پہلے وہ گیا کمشنر انلینڈ ریونیو اپیلز کے پاس اگر اس کا کیس تھا 20 ملین تک کا، اور دوسری صورت میں وہ جائے گا کس کے پاس؟ ایپلیٹ ٹریبیونل کے پاس، ٹھیک ہے جی. اگر 20 ملین سے زیادہ کا کیس تھا
پھر اس کے بعد جائے گا ہائی کورٹ کے پاس. اب جس بھی اپیل اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں، اس اپیل کے رستے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر کس کو بتایا جائے گا؟ وہ بتایا جائے گا ان صاحب کو، اور پھر یہ اپنے اس اسیسمنٹ آرڈر کو امینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سو یہ جو فیصلہ ہوا اپیل کا، وہ جب کمشنر کو پتہ چلے گا تو اور وہ اپنے آرڈر کو پھر امینڈ کرے گا، تو اس کو بولتے ہیں اسیسمنٹ گیونگ افیکٹ ٹو این آرڈر. سو یہ جو اوپر ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے اسیسمنٹ گیونگ افیکٹ ٹو این آرڈر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ امینڈ کریں گے کیونکہ اپیل کے فورم نے ایک فیصلہ ان کے خلاف دے دیا ہے. تو ڈیسیژن آف ایپلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ ریلیف ٹو دا ٹیکس پیئر، ٹائم ود ان وچ نیو اسیسمنٹ آرڈر ہیز ٹو بی میڈ. ٹھیک ہے. سو یہ ٹیبل میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ ریلیف اگر ٹیکس پیئر کو دیا گیا تو 2 مہینے کے اندر اندر کمشنر کو چاہیے کہ اپنے آرڈر کو امینڈ کر دے. اسیسمنٹ آرڈر ہولڈی اور پارٹلی سیٹ اسائڈ. سیٹ اسائڈ کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. ایپلیٹ اتھارٹی نے کہا جی یہ تو اسیسمنٹ آرڈر ہی ٹھیک نہیں ہوا، سیٹ اسائڈ کر دیا فیصلہ اور نئے سرے سے تفتیش کی جائے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ آپ کس کے پاس آ گئے؟ کمشنر کے پاس. سو 1 year فرام دا اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر ان وچ دا کمشنر or commissioner appeals is served with the order provided no further appeal or reference is preferred against the order of the appellate authority either by the commissioner or the taxpayer. یہاں پہ آف کی جگہ اور ہونا چاہیے. تو اب اگر جو بھی فیصلہ کیا appellate authority نے وہ بتایا جائے گا کمشنر کو، یا اگر اس سے اوپر کا فورم تھا تو وہ ہائی کورٹ تھا تو وہ بتائے گا کمشنر اپیلز کو. اور اس کے بعد نہ تو کمشنر اپیلز دوبارہ ہائر فورم پہ جا رہا ہے اور نہ ٹیکس پیئر جا رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں 1 سال کا ٹائم موجود ہے، اور 1 سال کے اندر اندر جو ہے اس کے کیونکہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے تفتیش ساری کارروائی کی جائے گی. تو 1 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے کمشنر کو کہ آپ اپنے فیصلے جو ہے اس کے اوپر کریں 1 سال کے اندر اندر. اینی ادر ڈیسیژنس کے کیس میں 2 سال کا ٹائم ہے فرام دا اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر ان وچ کمشنر از سرو ود دا آرڈر. اوکے جی. سو دس واز اباؤٹ اپیلس. اس میں اب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.